إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکریٰ للذاکرین۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل و صلاۃ التطوع، نفلی نماز کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل، ان کو سنتیں بھی کہا جاتا ہے، تطوع بھی کہا جاتا ہے، نوافل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے ترغیب دلائی ہے کہ وہ انسان جس قدر زیادہ ادا کر سکے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فاذا هو يسأله عن الاسلام، اس نے آ کر آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارکان اسلام بتاتے ہوئے فرمایا، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اللہ رب العزت نے دن اور رات میں مسلمان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فقال هل علی غیرها، اس نے کہا کہ کیا اس سے علاوہ بھی کوئی نمازیں فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، ہاں نفلی نمازیں جتنی چاہے پڑھ سکتے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا وصیام شہر رمضان، اللہ نے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس نے کہا حل علیہ غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی روزے رکھنے فرض ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے تو اس کی مرضی۔ پھر آپ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو جب آپ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہم پر فرض ہے مال کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں کوئی نفلی صدقات کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ فادبر الرجل، وہ آدمی اسلام کے یہ احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر جا رہا تھا، اور ساتھ وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا
نہ کم کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا تو کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں۔ جو فرائض ادا کر لیتا ہے اس کا یہ فریضہ یہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن نوافل کا جو ثواب ہے اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور نوافل ان کی ترغیب دلانے میں اور نوافل ادا کرنے کے اندر جو حکمت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ قال یقول ربنا عز وجل لملائکتہ، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن جب کسی بندے کی نماز کا حساب لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ انظروا فی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز کو چیک کرو، اتمہا ام نقصہا، میرے بندے نے نماز صحیح طریقے پر نماز کے ارکان و شروط و واجبات کے ساتھ اور صحیح پوری نمازیں ادا کی ہیں، ام نقصہا، یا اس کی نمازوں کے اندر کوئی کمی ہے، اس کی نمازوں کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر وہ نمازیں مکمل ہوئیں تو وہ مکمل نمازیں لکھ دی جائیں گی کہ نماز کے اندر یہ کامیاب ہو گیا، اس کی نمازیں کمپلیٹ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، اگر نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، ذرا دیکھیے میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں، کوئی سنتیں وغیرہ بھی ادا کرتا رہا ہے کہ نہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے لیے نوافل ہوئے، سنتیں ہوئیں، قال تو اللہ فرمائیں گے أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، میرے بندے کے فریضے میں جو نقص رہ گیا ہے وہ اس کی سنتوں کے ذریعے پورا کر دیجئے، اس کے نوافل کے ذریعے پورا کر دیجئے۔ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ، پھر اسی طرح باقی اعمال کو دیکھا جائے گا، فرض روزوں کو دیکھا جائے گا، اگر ان میں کوئی کمی ہوئی تو نفل روزوں کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ فرض زکوٰۃ کو دیکھا جائے گا، اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوئی تو پھر نفلی روزوں کے ساتھ، نفلی صدقات کے ساتھ اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ حکمت ہے نوافل اور سنتیں ادا کرنے کی کہ انسان کی نماز میں کسی طرح سے بھی کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ سنتوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ اس عمل کے ذریعے ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے سب سے پہلے ان اعمال کی ادائیگی کر کے جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہیں، فرائض کو ادا کر کے۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، اتنا اس کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور اس کے تمام کام میں خود سنوار دیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ نفلی نماز، اس کی ترغیب دلاتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی بیان کرتے ہیں، قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا، آپ کی خدمت کے لیے رات کو آپ کے پاس ہوتا۔ فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ کا وضو کا پانی آپ کے لیے لاتا، اور کوئی ضرورت آپ کو پڑی تو آپ کی خدمت کرتا۔ تو ایک دن میں آپ کے پاس وضو کا پانی لایا، ضروری جو آپ کو ضرورت تھی وہ چیز لایا۔ فقال علی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، اس میری خدمت پر خوش ہو کر آپ نے فرمایا، سل، کچھ مانگیے،
مطالبہ کیجئے میں اللہ سے آپ کو لے کر دوں۔ فقلت، میں نے کہا حضرت ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی تمنا اور خواہش ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اور دیکھیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تربیت اور آپ کا اسلوب اور مشفقانہ طریقہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جنت تمہیں الاٹ ہو گئی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ طریقہ بتلایا جو جنت کے حصول کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ تو صحابی نے کہا قلت ہوا ذاک، میں نے کہا جی ایک ہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری یہی خواہش ہے، قال، تو آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میرا تعاون کرو کہ میں جنت اللہ سے آپ کو لے کر دوں، جنت میں اپنا ساتھ اللہ سے لے کر دوں، بِكَثْرَةِ سجود، کثرت سجود کے ساتھ، یعنی نفلی نماز کثرت کے ساتھ ادا کرو، نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرو۔ اور ایک سجدہ نفلی نماز جو کثرت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں دخلت بیت المقدس، میں بیت المقدس میں مسجد اقصی شریف میں داخل ہوا، میں نے وہاں دیکھا فوجدت فیہ رجلا یکثر السجود، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتا ہی جا رہا ہے، نفلی نماز کثرت کے ساتھ سجدے کر رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، پھر پڑھتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس آدمی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، فلما انصرف قلت اتدری اشفع انصرفت ام علی وتر، بھئی آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے طاق رکعتیں پڑھی ہیں یا جفت رکعتیں پڑھی ہیں؟ اتنے سجدے آپ کر رہے تھے، اتنی رکعتیں پڑھتے جا رہے تھے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ طاق رکعتیں آپ نے ادا کی ہیں یا جفت؟ تو اس شخصیت نے جواب دیا قال ان اک لا ادری فإن اللہ عز وجل یدری، اگر مجھے نہیں معلوم تو جس کی میں نے عبادت کی ہے اس کو پتہ ہے۔ ان اک لا ادری، اگر مجھے معلوم نہیں، فإن اللہ عز وجل یدری، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ ثم قال، پھر اس شخصیت نے مجھے یہ مسئلہ بیان کرنا چاہا اور بات شروع کی اور فرمایا اخبرنی حبی ابو القاسم، میرے محبوب مکرم، محبوب پیغمبر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا، مجھے یہ بتلایا۔ ثم بکا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق اور جدائی، آپ کی یاد میں آپ کی جدائی کا غم اس طرح غالب آیا کہ بات نہ کر سکے، رونا شروع کر دیا، بقا غالب آ گئی، اپنی بات کمپلیٹ نہ کر سکے، پھر دوبارہ بات شروع کی۔ ثم قال اخبرنی حبی ابو القاسم، مجھے میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر بات مکمل نہ کر سکے۔ ثم بکا، پھر رونا شروع کر دیا، بقا رونا غالب آ گیا۔ پھر تیسری دفعہ ہمت کر کے انہوں نے یہ بات بیان کی، کہا اخبرنی حبی ابو القاسم، میرے محبوب پیغمبر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے بتلایا ما من عبد یسجد للہ سجدۃ، جو مسلمان اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، جو مسلمان اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، الا رفعہ اللہ بہا درجہ، ایک سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، وحط عنہ بہا خطیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، وکتب لہ بہا حسنہ، اور اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتنے فائدے ایک سجدے کے؟ ایک درجہ بلند ہوا، ایک گناہ معاف ہوا، اور ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اخبرنی حبی ابو القاسم، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا
کہ میں ان سے ذرا پوچھوں تو صحیح، ان کا تعارف تو کروں، یہ کون شخصیت ہیں؟ تو میں نے کہا قلت اخبرنی من انت یرحمک اللہ۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا اپنا تعارف ہی کروا دیجئے، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا قال انا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو ذر ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سجود مطلوب ہے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی نماز فرض نمازوں کے اندر نقص کو پورا کرنے کے لیے، اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے یہ کثرت سجود مطلوب ہے۔ نماز نفل کے فضائل، اور یہ کون کون سی نمازیں ہیں جن کے لیے ہمیں کوئی خصوصی محنت نہیں کرنی پڑتی، ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہم ان پر عمل کر کے بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بیان کرنے سے پہلے چند نمازیں جو ہماری روٹین میں آتی ہیں، اگر ہم انہی کا اہتمام کر لیں تو بہت بڑی فضیلت ہے اور اجر و ثواب ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ نفل نماز دن کی ہو یا رات کی ہو، دو دو کر کے ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے، دو دو نفل ادا کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں ایک روایت حسن درجے کی ہے جس میں زور سے پہلی سنتیں اگر 4 اکٹھی بھی ادا کر لی جائیں تو جائز ہے، لیکن اسی طرح ادا کی جائیں گی جس طرح فرض ادا کیے جاتے ہیں 4۔ فرض اور نفل نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں، لیکن زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ دو دو کر کے ادا کی جائیں۔ دوسری بات، نفل نماز جس طرح فرض نماز مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، اسی طرح نفل نماز گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاته فی مسجد ھذا الا المکتوبہ۔ آپ نے فرمایا آدمی کا نفل نماز گھر میں ادا کرنا، وہ اس میری مسجد میں آ کر نفل ادا کرنے سے افضل ہے سوائے فرض نماز کے، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ بغیر عذر کے گھر میں ادا کرنا جائز نہیں۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو فرمایا کہ گھر کے اندر نفل نماز ادا کی جائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس تعدل صلاتہ علی اعین الناس 25۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی گھر میں اکیلا وہاں نفل نماز ادا کرتا ہے جہاں لوگ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں، تو اس کی یہ نماز اس جگہ کی نماز سے جہاں لوگ دوسرے دیکھ بھی رہے ہوں 25 گنا افضل ہے۔ 25 گنا افضل ہے۔ جتنا چھپ کر ادا کرے گا کہ لوگ اس کو نہ دیکھیں، اتنی ہی نماز افضل ہے نفل نماز، لیکن فرض نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل ہے۔ چوتھی بات، جس طرح فرض نماز ادا کرنا اس کے لیے قیام ضروری ہے، بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں، اسی طرح نفل نماز بھی کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نفل نماز بیٹھ کر ادا کرے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور یہ صحیح حدیث ہے، سماعت فرمائیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صلاۃ القاعد نصف صلاۃ القائم، کہ کھڑے ہو کر جو بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز کھڑے ہونے والے شخص کی نماز کی نسبت اس کو آدھا اجر ملے گا۔ تو گویا کہ نفل نماز بھی انسان کو کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے، قیام لازمی ہے، بیٹھ کر ادا کرنا یا بغیر عذر کے درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، ایک دن آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کروں تو میرا رب مجھے پورا ثواب دیتا ہے، نفل نماز، لیکن
ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے بیٹھ کر نفلی نماز ادا کرے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ پانچویں چیز نفل نماز کے بارے میں کہ یہ نماز فرض کی طرح ہے، اس میں نفل نماز میں سنتوں میں تفریق کرنا، فرض کہ ان کی ادائیگی کا طریقہ اور ہے، فرضوں کی ادائیگی کا طریقہ اور ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہ نفل نماز سنتیں ان کی علماء نے فقہاء نے تقسیم کی ہے کہ بعض وہ سنتیں ہیں جن کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اور سنت موقدہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر دوام کیا ہے اور ہمیشگی کی ہیں، اور سنت غیر موقدہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا فرمائیں اور کبھی چھوڑ دی ہیں۔ اس لیے جو سنتیں جن کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے اور جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین ثلاثا لمن شاء۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ 2 اذانیں کون سی؟ ایک اذان اور ایک اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اگر اور سنتیں نہیں ہیں جو موقدہ ہیں تو کم از کم 2 رکعت نفل انسان پڑھ لے۔ پھر آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، یعنی لازمی نہیں، جو پڑھنا چاہے۔ اور پھر یہ نمازوں کے پہلے نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے نماز فجر سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر فجر سے پہلی 2 سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، باقی کوئی دیگر نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں آپ نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے افضل ہیں۔ آپ یہ 2 سنتیں ادا کرتے فرض نماز سے پہلے، فجر کی فرض نماز سے پہلے، اور فرماتی ہیں کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی اور اس سے پہلے نماز وطر کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 نمازیں فجر کی سنتیں اور وطر سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ اس کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ وطر کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوطر حق، کہ وطر حق ہے، برحق ہے، فمن شاء اوتر ب7 ومن شاء اوتر ب5 ومن شاء اوتر ب3 ومن شاء اوتر ب1۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ فرمایا وطر برحق ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، جو چاہے 7 وطر ادا کرے، جو چاہے 5 ادا کرے، جو چاہے 3 ادا کر لے، جو چاہے 1 ادا کر لے۔ اور جب 3 وطر ادا کرنے ہیں تو پھر 2 وطروں کے بعد بیٹھنا نہیں، مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں کرنا، بلکہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور تیسری رکعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 وطر ادا کیے، پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی، دوسری میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کی، اور تیسری میں سورہ اخلاص کی۔ اور پھر وطروں کی دعا رکوع سے پہلے بھی کرنا جائز ہے اور رکوع سے بعد بھی، دونوں طرح جائز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام کیا۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات ہو رہی ہے یہ سنتیں جو ہم فرض نمازوں کے پہلے اور بعد میں ادا کرتے ہیں، جن کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ، من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ، جو آدمی دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اس کے لیے اللہ ان کے بدلے جنت میں گھر بناتا ہے۔ قالت ام حبیبہ
سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کی فضیلت سنی ہے میں نے یہ سنتیں کبھی ترک نہیں کی۔ اور اس کے بعد راوی جو ام المومنین سے بیان کرنے والے ہیں عمرو ابن اوس، وہ کہتے ہیں انبسا، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام المومنین سے یہ حدیث سنی ہے میں نے بھی یہ کبھی سنتیں ترک نہیں کی۔ ان کے بعد والے راوی اوس بیان کرتے عمرو ابن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے انبسا سے یہ روایت سنی ہے میں نے کبھی یہ سنتیں ترک نہیں کی۔ اور ان کے بعد والے راوی نعمان ابن سالم بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے عمرو ابن اوس سے یہ روایت سنی ہے میں نے کبھی یہ 12 سنتیں ترک نہیں کی۔ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 12 سنتیں کیسے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر 12 رکعۃ من السنہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی 12 رکعتیں سنتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ 4 رکعات قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ فجر کے پہلے والی سنتیں اگر کسی کی رہ جاتی ہیں تو جماعت کھڑی ہے تو جماعت کی موجودگی میں کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو پھر اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ 2 سنتیں کب پڑھے؟ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، یہ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ عام نوافل کی فجر کے بعد اجازت نہیں ہے، لیکن ان 2 سنتوں کی اجازت ہے۔ ان کا اہتمام کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 12 رکعتیں ہمیں ہمیشہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن بہت اچھا موقع ہے، اللہ رب العزت توفیق بخشے تو جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی ظہر کی طرح سنتیں نہیں ہیں، لیکن نفل جتنے بھی انسان چاہے پڑھ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وتطہر ما استطاع من طہر، جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا جمعے کے لیے اور پھر اچھی طرح طہارت حاصل کر کے پھر اس نے خوشبو لگائی، پھر وہ مسجد میں آیا، مسجد میں آ کر اس نے لوگوں کو تنگ نہیں کیا کہ 2 آدمیوں کے درمیان اس نے تفریق ڈالی ہو یا گردنیں پھلانگ کے آگے آیا ہو، اور پھر فصلی ما کتب لہ، پھر اس نے نوافل ادا کیے جتنی اللہ نے توفیق بخشی، 2 4 8 10 جتنے بھی، حتیٰ کہ امام جب ممبر پہ بیٹھ گیا خطبے کے لیے تو اس وقت اس نے نفل بند کیے۔ تو فرمایا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے درمیان میں ہونے والے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو جمعے کی نماز سے پہلے آپ آئیں، جتنے چاہیں نفل ادا کریں، اللہ توفیق بخشے۔ لیکن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خطبے کے دوران آتے ہی بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا جب آپ آئیں مسجد میں امام خطبہ دے رہا ہو تو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھو۔ تحیۃ المسجد جو ہے یہ خطبے کے دوران بھی پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر بیٹھ گئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں تحیۃ المسجد؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو پہلے 2 رکعت پڑھو اور پھر بیٹھو۔ تو خطبے کے دوران جمعے کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے بعد سنتیں پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 سنتیں پڑھے، 2 کر کے 4 سنتیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں 2 کا بھی ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے، سنتیں پڑھتے۔ تو گویا کہ جمعے کے بعد آپ 4 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 سنتیں بھی اور 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اس آدمی پر اللہ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 نفل پڑھتا ہے، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 نفل پڑھتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا، آپ کی اس دعا کا حقدار بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران۔ اور یہ بھی 2 رکعت کر کے انسان اگر موقع ہو تو 4 رکعتیں پڑھے، لیکن یہ موقدہ نہیں ہیں، ان کو سنن غیر موقدہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز، اذان ہو گئی، جماعت میں ابھی نہیں کھڑی ہوئی، ٹائم ہے درمیان میں، تو حضرت عبداللہ ابن مغفل المزنی بیان کرتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، تیسری بار فرمایا لمن شاء، جو چاہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھو، پھر آخر میں فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا خشیۃ ان یتخذها الناس سنہ، اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں لوگ اس کو لازمی نہ قرار دے لیں، تو مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 نفل پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز، اللہ توفیق بخشے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے پسندیدہ نماز ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو فائدے رکھے ہیں، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیام اللیل کا اہتمام کرو، یہ پہلے نیک لوگوں کی سنت ہے، آپ کے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، نیکیوں کو، گناہوں کو مٹانے والی ہے، اور انسان کی سیئات کو مٹانے والی ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے، اور گناہوں سے منع کرنے والی ہے، روکنے والی نماز ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ اور پھر فرمایا وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ اور اسی کے اندر آتے ہیں اللہ خیر سے لے کر آئے ماہ رمضان المبارک کو، رمضان المبارک کا قیام بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سارے نوافل، رمضان کی راتوں کا قیام فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس کی ترغیب بہت دلائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم یہ مواقع جو اللہ نے فراہم کیے ہیں نفل نماز ادا کرنے، عمومی نماز، جب اوقات منہی عنہ نہ ہوں، وہ اوقات نہ ہوں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جتنے چاہے نوافل ادا کریں، اور یہ جو سنتیں جن کی ترغیب دلائی ہے ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج کچھ کمائیں گے تو کل کام آئے گا اور ہمارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز بھائیوں اور عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کی ہمیں ترغیب دلائی ہے ان میں سے ایک نماز چاشت کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل پیغمبر، محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، بے ثلاثن، 3 چیزوں کی وصیت کی آپ نے، بے صیام ثلاثت ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھنے کی آپ نے مجھے ترغیب دلائی، ایام بیز کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اور دوسری چیز ورکعتی الضحیٰ، ضحیٰ کی چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنے کی آپ نے مجھے حکم دیا اور نصیحت کی، آپ نے ترغیب دلائی، اور تیسری چیز وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ، اور میں سونے سے پہلے وطر ادا کر لیا کروں، کیونکہ احادیث پاک کو یاد کرنا بڑی محنت کرتے تھے، کہیں ایسے نہ ہو کہ پچھلی رات اٹھ نہ سکیں، اس لیے فرمایا جب بھی سونے لگو سونے سے پہلے وطر ادا کر لیا کرو تاکہ وطر نہ رہ جائیں۔ یہ نماز صلاۃ الضحیٰ اتنی اہم نماز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں جن پر صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من ابن آدم صدقہ تسلیمہ علی من لقی صدقہ، آدمی کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، جو اگر کسی مسلمان کو ملتا ہے تو سلام کہتا ہے تو صدقہ ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے صدقہ ہے، برائی سے منع کرتا ہے صدقہ ہے، راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو صدقہ ہے، وَتُجْزِي مِن ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَىٰ، اور اگر یہ سارے کام
ان سے کفایت کر جاتی ہیں ضحیٰ کے وقت کی، چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں، اور اس کا ٹائم جو ہے یہ جب سورج بلند ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے تک ہے، اور ان کی رکعات کی تعداد یہ 2 سے لے کر 8 تک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی یہ ضحیٰ کے نفل ادا کیے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم 2 رکعت کوئی اپنی انسان روٹین بنا لے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہیں بیٹھ کر اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، یعنی عبادت میں مشغول رہتا ہے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہو جانے کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر 2 رکعت پڑھ کر وہاں سے اٹھتا ہے، کان لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے کہ حج اور عمرے کا اجر ہو، تامۃ تامۃ تامۃ، مکمل اجر اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ کام بہت آسان کام ہے، ان پہ کوئی زیادہ مشقت بھی نہیں صرف ہوتی، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، انسان وقت نکالتا ہے، لیکن کیا کریں اس دور میں جب ہمیں اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وضو بھی کرتا ہے، وقت بھی نکالتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے۔ ایک تو نماز اتنی جلدی پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ بس نماز پڑھوں اور مسجد سے نکلوں، اور دوسرا نفل سنتیں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق وہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا جو اس کائنات میں کسی کو نہیں ملا، وہ تو اس قدر عبادت کرتے کہ رات کو کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے، اور ہم آپ کی امت ہو کر، آپ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو کر ان کا اہتمام نہ کریں تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بھی بخشے، سنت کے مطابق یہ نمازیں ہم ادا بھی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اس کے ذریعے اپنی محبت سے ہمیں نوازے، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے۔ محترم بھائیوں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی بھائی شاہد اسلم صاحب، ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی، کل ان کا آپریشن ہوا ہے وزیر آباد کے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محترم بھائی امجد چیمہ صاحب، ان کا بھی آپریشن ہوا، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی محترم بڑے پیارے قاری نوید الحسن صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھی تھے، جامعہ سلفیہ کے استاد تھے اور بہترین قاری تھے، قرآن پاک کی ایک جگہ سے تلاوت کر کے دوسری جگہ جانے والے تھے، وہاں بھی ان کا یہی پروگرام تھا، راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی اچھی موت اللہ نے ان کو عطا کی۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہمارے محترم بھائی حافظ شاہد شفیق صاحب، ان کی بھاوج رات کو وفات پا گئی، ان کے لیے بھی تو سب بیماروں کے لیے دعا کریں، بیماروں کو اللہ شفا دے، جو لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم احفظنا من كل سوء ومکروہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست کر لیں۔